السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے بیعت عقبہ اولی و ثانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ چھپ چھپ کے مکہ میں کر رہے تھے، اور جتنی ہی محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں کر رہے تھے، کفار مکہ اتنی ہی شدت سے اس کی مخالفت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی جان کا دشمن ہو گئے۔ چونکہ مسلمانوں کو جہاں پکڑتے وہاں بے دردی کے ساتھ کفار مکہ مارتے، گھسیٹتے، طرح طرح کی دردناک سزائیں دیتے، تاکہ لوگوں کو ڈر ہو جائے، خوف ہو جائے اور لوگ اسلام میں داخل نہ ہو سکے، تو بہت زیادہ ستانے لگے لوگوں کو۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے باتیں کرتے، قرآن سناتے، تو پیچھے پیچھے چند لوگ ہو لیتے اور شور مچاتے، سیٹیاں بجاتے، تاکہ دین کی باتیں ان لوگوں کے کان میں نہ پڑے، اور لوگوں کو کہتے کہ لوگوں ان کی بات نہ سنو، یہ جادوگر ہے، ان کی بات میں جادو ہے، اگر کوئی سن لے تو وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ ان باتوں کا پرچار پرسار کفار مکہ زور و شور سے کرنے لگے۔ پھر کیا تھا، لوگوں کو اور طلب ہونے لگی کہ وہ کون شخص ہے، ذرا میں بھی دیکھوں، میں بھی ان کی باتوں کو سنوں۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، کفار مکہ بھی وہاں پہنچتے شور مچانے کے لیے۔ اتنے میں حج کا زمانہ آیا، ساری دنیا سے لوگ وہاں حج کرنے آنے لگے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سے وہاں حج ہوتا آ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ وہاں آ کر حج کرتے تھے۔ اللہ کا تصور لوگوں کے ذہن میں تھا، تو دور دور سے حاجی پہنچے ہوئے تھے اور پہنچنے والے تھے۔ ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا حج کے وقت میں، جہاں دیکھیں وہاں آدمی کی تعداد بے شمار۔ تو کفار مکہ کو فکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان لوگوں کے پاس اپنی بات آسانی سے نہ پہنچا دے۔ چنانچہ اس کا انتظام کیا انہوں نے کہ چند لڑکوں کو ان کے پیچھے کیا، جہاں یہ جاتے وہاں کہا گیا کہ جہاں یہ جائے وہاں تالیاں بجائے، وہاں شور مچائے، تاکہ باہر سے آنے والے مہمانوں کے کانوں میں ان کی باتیں نہ پڑے۔ وہ وقت بھی آیا کہ دور دور سے لوگ آئے حج کرنے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمت نہیں ہاری، اور چپے چپے میں گشت کرتے، جو جہاں ملتا ان سے باتیں کرتے۔ چنانچہ آپ مینا کے وادی میں گشت کر رہے تھے، مینا کے گھاٹی میں، تو چند لوگوں کو دیکھا
کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس روشنی جل رہی ہے، آپس میں وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے کہا، بھائی تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ قبیلہ خزرج سے ہیں اور حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں کیوں نہ تم سے کچھ باتیں کروں؟ ان لوگوں نے فرمایا ٹھیک ہے، ضرور، آپ بیٹھ جائیں اور باتیں کریں۔ چونکہ اندھیرا ہوتا تھا، لوگ آگ جلا کے، روشنی جلا کے بیٹھتے تھے۔ وہ 6 آدمی تھے خوش نصیب جنہوں نے کایا ہی قلب کر دیا۔ تو وہ 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے اور قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے پیش کی اور دین کی باتیں حکمت و دانائی سے رکھا اور سمجھایا۔ تو وہ لوگ آپس میں بولنے لگے کہ واہ، یہ تو وہی لگ رہے ہیں جس کے بارے میں یہودی لوگ مدینہ میں بولتے تھے اور ہمیں دھمکیاں بھی دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب یہ نبی آئیں گے تو ہم لوگ ان کا کلمہ پڑھ لیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ چونکہ یہودیوں کے مدرسے بھی تھے، وہ لوگ پڑھے لکھے تھے اور پہلی کتابوں میں توریت، انجیل وغیرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ تو یہودی لوگ تذکرہ کیا کرتے تھے، تو یہ قبیلہ خزرج کے تھے اور مشرکین میں سے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں چیمو غنیاں کی اور کہا کہ شاید کہ وہی نبی ہیں، کیوں نہ ہم لوگ بھی کلمہ ان کا پڑھ لیں اور ایمان میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ 6 آدمی آغوش اسلام میں داخل ہوئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ میں یثرب جا رہا ہوں، چونکہ مدینہ کو پہلے یثرب ہی کہا جاتا تھا، بعد میں اس کا نام مدینہ پڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے یہاں یثرب میں دین کی تبلیغ کروں گا اور آئندہ سال انشاءاللہ میں بہت سے لوگوں کو ساتھ لاؤں گا۔ چنانچہ یہ 6 آدمی اس عزم کو لے کے مدینہ گئے اور وہاں پوری شدت سے، حکمت سے دین کی تبلیغ لوگوں میں شروع کر دی۔ تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ اگلے سال جب حج کا زمانہ آیا تو وہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ اسلام لائے تھے، وہ 12 آدمی کا ایک قافلہ تیار کر کے اور مینا کے وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملاقات کی۔ 5 تو وہ پہلے جو آئے ہوئے تھے وہ تھے، اور باقی جو ہے وہ اور اپنے ساتھ نئے لوگوں کو لائے۔ تو یہ 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی اور ان کو بھی آغوش اسلام میں داخل فرمایا، ان سے جو ہے بیعت لی۔
اور اس بات پر بیعت لی کہ ہم لوگ اللہ میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، یعنی شرک نہیں کریں گے، اور جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنی بچیوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ انہی باتوں پر اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جن پر اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت اولا، بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ ان 12 آدمی کے ساتھ جب یہ واپس ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک صحابی جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو ساتھ لگا دیا اور کہا کہ جاؤ اور وہاں تبلیغ کرو مدینہ میں۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور جا کر کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کسی کا بیٹا مسلمان تو باپ کافر، کسی کا باپ مسلمان تو بیٹا کافر، کسی کا بھائی، یعنی کہ ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ پھر آئندہ سال وہاں کے 70 افراد سے زائد، وہاں کے 70 افراد سے زائد حج کے موسم میں کفار مشرکین کے ساتھ شامل ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں 75 کے قریب مرد تھے اور 2 عورتیں بھی تھیں، اور حضرت مصعب بن عمیر ان سے پہلے ہی خوش خبری لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آ چکے تھے۔ یہ لوگ اس ارادے سے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جائیں۔ چنانچہ پھر وقت مقررہ پر جس جگہ کا تعین کیا گیا تھا اس جگہ پہ وہ لوگ آ کر بیٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ ان کے ساتھ ان کا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ان کے ساتھ یہ لوگ بھی، یہ حضرت عباس بھی تھے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، لے چلیں مدینہ۔ تو سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بات شروع کی اور کہا بھائیو، تمہیں پتہ ہے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانا ساری دنیا سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ان کو جب لے جاؤ گے تو ساری دنیا سے گویا کہ تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے بچے بھی تمہارے سامنے قتل ہوں گے، تمہاری بیویاں جو ہے بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، غرض کے لڑنا پڑے گا ساری دنیا سے۔ ان لوگوں نے عزم مصمم کیا کہ بالکل ہم لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اس کی جو قیمت دینی پڑے دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 100 جان سے کریں گے۔ چنانچہ پھر بڑی صفائی کے ساتھ انہی میں سے ایک شخص اٹھے اور کہا کہ میں ایک بات بڑی صفائی سے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے ہماری دشمنی ہوگی،
چونکہ ابھی کچھ قبائل کے ساتھ ہمارے اتحاد ہیں، لیکن ان کے جانے سے وہ بھی پارا پارا ہو جائے گا، بہت ساری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن جب ان کو فتح ہوگا اور یہ غالب آ جائیں گے تو کہیں یہ ہم لوگوں کو تو چھوڑ کے نہیں آ جائیں گے، یا رسول اللہ کہیں آپ تو نہیں ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں، میرا مرنا میرا جینا تیرے ہی ساتھ ہوگا، میری قبر بھی مدینہ میں ہی بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے بھی ان کے سامنے پختہ عزم کیا، پھر ان لوگوں سے بیعت لی کہ ناحق قتل نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، سستی ہو یا چستی ہم رسول اللہ کی بات مانیں گے، چاہے جو قیمت دینی پڑے، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، کسی کی لعنت ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ انہی بہت ساری باتوں پر آپ نے بیعت لی، اور پھر ان میں سے 12 لوگوں کو آپ نے 12 لوگوں کا انتخاب کیا جن کو نقیب بنایا، اور ان سے کہا کہ تم لوگ اپنی قوم کے ذمہ دار ہو، ان کی نگرانی کرو گے، اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ پیش آئے گا اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ لہٰذا 12 نقیب بنائے، 2 عورتیں بھی تھیں، ان کو بھی آپ نے بیعت کی، لیکن ان کے ہاتھ پہ آپ نے ہاتھ نہیں رکھا بلکہ زبانی ہی بیعت کی ان کو۔ پھر یہ لوگ مدینہ کی طرف خاموشی سے چل دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حامی بھر دی کہ ہاں انشاءاللہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہم بہت جلد آ رہے ہیں اور تم لوگوں سے ملیں گے، فی الوقت تم لوگ جاؤ اور تبلیغ کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آغوش اسلام میں داخل کرو۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور پوری جتن سے مدینہ منورہ میں یا جہاں جہاں ان لوگوں کو موقع ملتا وہ دین کی خدمت کرتے، دین کی تبلیغ کرتے، لوگوں کو اسلام میں زیادہ سے زیادہ داخل کرنے کی فکر کرتے، اور اس پر عمل بھی کیے۔ تو اس سے آگے پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین۔